سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں اظہر جاوید اور میرا ساتھ دیں گے میرے کولیگ احمد حسن عربی۔ ناظرین، ایک بڑا اہم واقعہ جو اسلام آباد میں ہوا، جس نے اوورسیز پاکستانیوں کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، اس کے بارے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ میدان تھا کنونشن سینٹر کا، اور وہاں پہ موجود تھے 86 سے زائد ممالک کے اوورسیز پاکستانی۔ اتنی بھرپور شرکت میں نے تو اپنی جو صحافیانہ زندگی ہے، تقریباً 27-28 سال ہو گئے، میں نے نہیں دیکھی۔ جس جوش و جذبے سے لوگ شریک ہوئے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہاں سے ایون وہ لوگ بھی گئے ہیں جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے مخالف سمجھے جاتے تھے، تنقید بھی کرتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ یہاں برطانیہ سے یہاں جو مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں وہ موجود تھے، جو یہاں پہ لیبر پارٹی ہے، کنزرویٹو پارٹی ہے، لب ڈیم کے لوگ، وہ یہاں سے گئے۔ اور میں دیکھ رہا تھا لارڈ واجد جو کہ منسٹر ہے، وہ بھی فرسٹ رو میں موجود تھے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ صرف ایک جماعت کا کنونشن ہے، تو میرا خیال ہے اس جماعت کی نمائندگی تو مجھے اتنی زیادہ نہیں لگی۔ مجھے اس سے زیادہ لوگ وہ لگے جو عام لوگ تھے۔ مجھے یہاں پہ خواتین بھی نظر آئیں جو برطانیہ میں ہوتی ہیں، جو بزنس وومن ہیں، ساجدہ نواب صاحبہ ہیں، امتی ہیں، جن کا یہاں پر ایک گارمنٹس کا کاروبار ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے چودھری لیاقت صاحب ہیں، سابق میئر رہے ہیں والتھم فارسٹ کے، جن کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے بھائی ہیں چودھری شوکت علی، بڑے بزنس مین ہیں یہاں پہ ایسٹ لنڈن میں، مجھے وہ بھی نظر آئے۔ مشتاق لشاری صاحب نظر آئے مجھے، گو کہ وہ سارے لوگ نظر آئے جن کا مسلم لیگ نون سے دور دور کا تعلق نہیں تھا۔ بڑا اہم کنونشن تھا، اور جس طرح جو پذیرائی آرمی چیف کو ملی اس کنونشن میں، تو اس نے ان تمام پروپیگنڈوں کا توڑ کر دیا کہ جی لوگ شاید پاک فوج کے ساتھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اس کا عملی ثبوت بھی ہمیں نظر آیا جب آرمی چیف کی آمد پر ان کی تقریر سے پہلے جو نعرے بازی ہوئی ان کے حق میں، وہ بھی ایک ایسا سما تھا کہ جس نے ان کے خلاف ہونے والے تمام پروپیگنڈوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس جو کنونشن کے سب سے اہم بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو انیشیٹو لیا اس کنونشن کو منعقد کرنے کا، وہ بخیر و خوبی نہ صرف پایہ تکمیل کو پہنچا، بلکہ لوگ اس سے مطمئن بھی نظر آئے اور بڑے اہم اعلانات بھی ہوئے۔ اس سارے جو کنونشن کی ایک اہم چیز تھی وہ آرمی چیف کی تقریر تھی۔ آرمی چیف نے اپنا دل کھول کے قوم کے سامنے رکھ دیا، ان اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے رکھ دیا۔ آرمی چیف نے کھل کے بتا دیا کہ کوئی سمجھوتا نہیں پاکستان کی سالمیت پر، کوئی سمجھوتا نہیں ان دہشت گردوں سے جو پاکستان کے اندر ہوں یا باہر، وہ ان سے کسی قسم کی رعایت نہیں بخشی جائے گی۔ اور آرمی چیف نے یہ بھی بتا دیا کہ سوشل میڈیا پہ جو آنے والا طوفان فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کا جو کلچر ہے وہ اب ختم کرنا ہوگا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی دو ٹوک بات کی۔ تو یہ ایک بھرپور اجتماع تھا۔ ایک بھرپور اجتماع اس لیے بھی تھا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ مختلف طبقہ فکر کے لوگ پوری دنیا سے موجود تھے۔ امریکہ سے لوگ تھے، یو اے ای سے لوگ تھے، پیرس سے سردار ظہور اقبال ہے، بزنس مین ہے، وہ اپنا ڈیلیگیشن لے کے آئے ہوئے تھے۔ مجھے بارسلونا کے لوگ بھی نظر آئے، اور ناروے سے لوگ آئے، ڈنمارک سے لوگ آئے، کویت سے، سعودی عرب سے، امریکہ سے، مطلب ہر جگہ سے لوگ موجود تھے۔ تو ایسا بھرپور کنونشن اوورسیز پاکستانی اس کے لیے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ تو اس عمل کے شروع ہونے پہ میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے ایسا انیشیٹو لیا، اور جو پرائم منسٹر نے اعلانات کر کے قومی دھارے میں شامل کیا ان اوورسیز پاکستانیز کو، ہم انہی پروگراموں میں حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے ہیں اور بتاتے رہے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، ان کو اقدامات لینے چاہیے اس حوالے سے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا بھی شاید تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہو۔ احمد، اسی حوالے سے میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ آج سوری ذرا ڈیلے میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، لیکن اس اوورسیز کنونشن
اور خاص طور پر آرمی چیف کی جو تقریر تھی بلوچستان کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بہت ایک اچھا انیشیٹو تھا، اور یہ دس ہیز ٹو بی ڈن، اور یہ جس طریقے سے ہوا اس کا امپیکٹ ایسا ہی ہونا تھا. اصل میں جو اتنی زیادہ پروپیگنڈا اور اتنا زیادہ انتشار پھیلایا گیا، وہ یہی سوچ، اس کے امپریشن یہی دیا جا رہا تھا کہ شاید اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستان کی افواج کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں. لیکن یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو پاکستان کے باہر رہے ہوئے ہیں، ان کو، میں خود پاکستان کے باہر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جتنا اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی افواج کی عزت اور قدر کو جانتے ہیں، اتنا شاید پاکستانی نہیں جانتے. میں اکثر پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا، اور جب ہم ہر ویکیشن میں پاکستان آ جایا کرتے تھے عید کے موقع پر اور ہر جگہ. اور ہمارے جو، کیونکہ ظاہر ہے پاکستانی مسلمز، اور وہاں پہ ہماری جو کمیونٹی میں بہت زیادہ مڈل ایسٹرن لوگ تھے، یونیورسٹی نے ایک اسکالرشپ اناؤنس کیا ہوا تھا کہ جتنے بھی ریفیوجیز ہیں ان کو وہ اسپیشل اسکالرشپ دیتے تھے. تو وہ ہماری یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے. کوئی لبنان کا ہوتا تھا، کوئی ایجپٹ کا ہوتا تھا، کوئی سیریا کا ہوتا تھا، سوڈان کا ہوتا تھا، صومالیہ کا ہوتا تھا، فلسطین کے لوگ ہوتے تھے وہاں پہ. تو جب پاکستان ہم آتے تھے تو یہ ایکچولی سارے مل کر، یہ جو ہمارے دوست وغیرہ ہوتے تھے، یہ ملنے کے لیے آتے تھے، اور یہ ایک دکھ کے ساتھ ہمیں دیکھتے تھے کہ ہم گھر واپس جا رہے ہیں. اور یہ لوگ اپنے گھر نہیں جا سکتے تھے، ان کے پاس اپنے گھر جانے والی آپشن نہیں تھی. اور جب ہم گھر آتے تھے تو ان کو یہ، مطلب ایموشنل اتنے زیادہ یہ ہوئے ہوئے ہوتے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر واپس جا رہے ہیں. اور میں جب واپس آتا تھا تو آئی واز کلیئر ان مائی مائنڈ کہ آج میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں، اور میرا ملک آج سیریا نہیں بنا ہوا، یا سوڈان نہیں بنا ہوا، یا صومالیہ نہیں بنا ہوا، سیریا نہیں بنا ہوا، فلسطین غزہ نہیں بنا ہوا. تو دیٹ از بیکاز آف پاکستان آرمی. اور اس قدر کو میں دل میں لے کر آتا تھا. تو آئی واز کلیئر، اور ابھی بھی میں اس بارے میں کلیئر ہوں کہ پاکستان آرمی اس ملک کو جوڑے ہوئے، اور اوورسیز پاکستانی اس اہمیت کو، اس فضل کو، اس اللہ کے کرم کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اوورسیز کنونشن کے اندر بھی جس طریقے سے یہ نعرے لگے، بڑی امپورٹنٹ، پاکستان جب کنونشن شروع ہوئی تو نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور پھر جس طریقے سے آرمی چیف نے ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا، جو حوصلہ دیا لوگوں کو. بلوچستان کے بارے میں کنفیوژن تھی، انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈیٹا ڈریون انالیسس کیا کہ یہ 1500 لوگ بلوچستان کو نہیں توڑ سکتے، اور یہ فیکٹ ہے. اینڈ کمنگ فرام سم ون، یعنی پاکستانی افواج کے سپہ سالار کے منہ سے اس طریقے کی اس پیشن کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس کانفیڈنس کے ساتھ یہ چیزیں جب اوورسیز پاکستانیز نے اور پھر پوری پاکستان نے سنی، اور دشمنوں نے بھی جب سنی، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک وہ اقدام تھا. تو اس کے علاوہ پھر بلوچستان سے ہٹ کے فتنہ الخوارج کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوئی، اور امپورٹنٹلی آرمی چیف نے غزہ کے اوپر بھی بات کی. دیٹ واز ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ پوری مسلم دنیا کے امت کے دل غزہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور آرمی چیف نے جس طریقے اسی بات کو انہوں نے نریٹ کیا کہ پاکستانیوں کی وابستگی ہے غزہ کے ساتھ، اور ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کشمیر کے اوپر تفصیلی بات کی. ہر وہ ایشو جو پاکستان کو درپیش ہے، ہر وہ پرابلم جو پاکستان کو، ہر امپورٹنٹ ایشو جو ہے، وہ آرمی چیف نے خود ایڈریس کیا، اور یہ بہت پازیٹیو، بہت امپورٹنٹ اور بہت حوصلہ افزا چیز تھی. بالکل احمد، اور دیکھیں قومیں ایسے ہی بنتی ہیں، ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. اور یہ اوورسیز پاکستانیز جن کو گزشتہ 10 سال سے جھوٹا پروپیگنڈا سے متاثر کیا گیا، ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا. تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑی اچھی اور بہتر چیز ہوئی ہے. اور ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی اس چیز میں پورے عمل میں شریک رہے، اور انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا. اس سارے معاملے کے بعد جو میرے پاس ایک جو معاملہ ہے، خبر ہے کہ تحریک انصاف کے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 3 لوگ جو ہیں وہ معافی مانگنے کو تیار ہیں. تو میری اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ایک تحریک انصاف کے رہنما جو برطانیہ میں مقیم ہیں، ان کا حکومت سے باقاعدہ رابطہ ہو گیا ہے، اور وزیر کے ساتھ ایک وہ رابطے میں ہیں، اور وہ اب راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہیں کس طرح ان کی جان بخشی ہو سکتی ہے، اور وہ کس طرح کر سکتے ہیں. یہ ایک لیٹسٹ نام ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا، دونوں طرف کا نام میرے پاس ہے لیکن کانفیڈینشیل کچھ چیزیں ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا. لیکن یہ بات ایک میرے پاس کنفرم ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ اب براہ راست رابطے میں آ گیا، اور باقی جو 2 ہیں وہ مسلسل رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک اور اہم خبر امریکہ سے ہے کہ جو فنڈنگ اکٹھی کی گئی تھی عمران خان کو رہا کروانے کے نام پر، لابنگ کرنے کے نام پر، اس کی بندرباٹ پر
यूट्यूबर्स के दरमियान झगड़ा हुआ है, और बड़ा सख्त झगड़ा हुआ है। और वो लोग जो लॉबिंग के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, और उनके आपस में उन्होंने अब ऐसी ग्रुपिंग हुई है कि वो एक दूसरे को पिछले 2 से 3 दिन में उनके दरमियान जो अब एक दूसरे से हिसाब मांग रहे हैं, और कि जो तुमने ज़्यादा खा लिए हैं, मैंने कम मिले हैं। तो इस बात पे उनके दरमियान ये झगड़ा हुआ है। और इसी तरह जो कम्युनिटी जिन्होंने पैसे दिए थे, वो भी अब मुसलसल तकाजा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो पैसे भी वापस मांग रहे हैं। और इस तरह ये जो फितना जो हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, वो अब आपस में लड़ पड़ा है। अहमद, आज तक के लिए इतना। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा कुछ मजीद मौजूआत से पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।